اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو پھر یہ وظیفہ کر لیں، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اکثر بہن بھائیوں کا یہ شکوہ ملتا ہے، میں ان کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ یار یہ شکوے شکایتیں سوٹ نہیں کرتی۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ایک واقعہ آپ سے ذکر کیا تھا، ایک ایسے انسان کا، حضرت یونس علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے ایک ایسے شخص کے پاس جس کے بارے میں تھا کہ دنیا کا سب سے عبادت گزار اور شکر گزار بندہ وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے اور آنکھیں بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ لیکن ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں نا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ چیز مسنگ ہوتی ہے، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہوتا ہے، ہم نے جو اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، مگر جو ایک چیز مسنگ ہوتی ہے، کوئی ایک پرابلم لائف کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم دھڑا دھڑ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں بس یہ پڑھ لیں، ڈیفرنٹ چینلز پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جس بندے نے کوئی وظیفہ حاجت کے لیے بتا دیا، بس میرا کام ہونا چاہیے اور وہ کام کو لے کے آپ نے مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی آئے کر لیں، جو مرضی آئے آپ کر لیں، جب تک آپ شکوہ کرنا نہیں چھوڑیں گے اور شکر ادا کرنا نہیں شروع کریں گے، یعنی وہی 99 والا فارمولا کہ 99 چیزیں اللہ نے جو دے رکھی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کریں گے اور ایک جو چیز مسنگ ہے اس کا شکوہ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم تو اس چیز کو بڑا لائٹ وے میں لیتے ہیں، مطلب کوئی بھی بات ہوئی شکوہ کر دی اللہ پاک سے، یا جو بھی مطلب دوست بھی بیٹھتے ہیں نا، وہ یار بس جی شاہ جی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی تہجد پڑھتے ہیں، بڑا میں تو یہ پڑھ کے تھک گیا یا تھک گئی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ دعاؤں کو یا جو آپ نفلی عبادات کرتے ہو، مطلب آپ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ صرف ہمارے کسی مقصد کے لیے ہے، وہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ کو اللہ کا ذکر تو کرنے سے جو آپ کو اس کے ثواب مل رہے ہیں، جو آپ کے اندر روحانیت جاگ رہی ہے، وہ میٹر نہیں کرتی ہے، صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے یہ اس عمل اس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ مقصد نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، اس سے بچیں۔ یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، ایک وار ہے، اس سے بچیں۔ اب اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی بہت دعا کرتے ہیں، دعا قبول، تو اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ عمل آپ کر لیں، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ 3 جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا، آل عمران کی آیت نمبر 119 میں بھی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے، اور اسی طرح سورہ لقمان میں بھی ہے۔ اس تمام کا میں اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو بار بار جو ہے یہ الفاظ آئے، 3 بار 3 سورہ مبارکہ کے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو بس اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے بھائی کہ جب بھی دعا کریں تو 70 ٹائمز آپ یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، 70 ٹائمز یہ آیت پڑھ لیا کریں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اس کے بعد پھر دعا مانگ کے پھر 3 بار درود شریف پڑھ۔ اس طرح سے آپ اپنا عمل کریں۔ کوئی وظیفہ بھی آپ کرتے ہیں نا، کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی آپ نے عمل کیا، وظیفہ کیا، اس کے اینڈ پہ دعا کریں تو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی قبولیت بہترین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں گے، آپ کی دعائیں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو تو میں انشاءاللہ دعائیں قبول کرتا ہوں، یہ اللہ پاک کو، تو بس آپ پورے یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوں گی۔ یہ آج کا عمل تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک اس کا ضرور دیجیے گا مجھے، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس۔ کسی ایسے مسئلے میں گرفتار ہیں جو آپ کے بہت سارے محنتوں اور مشقتوں کے بعد بھی نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مومن بھائی کے حق میں بغیر کسی مطلب کے ہو تو وہ بے لوث ہو تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔
تو آپ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں بھی اس کے لیے آپ کے حق میں دعا کروں گا، کیا پتہ مجھ گناہگار کی دعا اللہ پاک سن لیں اور آپ کا پرابلم سالو ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس عمل کے متعلق کچھ پوچھنا ہے جو میں سمجھانے سے اس ٹائم میں رہ گیا، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن شام 6 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ دوسرے کنٹریز سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ناروے، تو آپ لوگ ایک کمنٹ کریں، اپنا کال کا ٹائم لے لیں، اور اس کے بعد آپ سے اس کے کچھ چارجز نہیں ہوتے ہیں، پہلے کلیئر کر رہا ہوں، تو آپ آرام سے اب تسلی سے اپنا کوئی مسئلہ اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بس اس کے بعد یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔